ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت کلام برہان سے پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دوں گا، میرے عزیزم اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، خوشالخانی سے اور خوبصورت انداز سے ہے۔ قرآن مقدسہ میں ارشاد ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے أَلَا جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو یہ پہاڑ بیزا بیزا ہو جاتے۔ ہم نے اس قرآن کو انسان کی فلاح کے لیے نازل کیا، انسان کی بھلائی کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کا سننا سنانا، اس کی زیارت کرنا تمام کا تمام عبادت میں شامل ہے۔ اور ہماری زندگی، ہماری دنیاوی اور آخرتی زندگی میں کامیابی کا مرکز قرآن ہے۔ وہ معزز کے زمانے کے مسلمان ہوگا، اقبال نے کہا، سیالکوٹی اقبال، وہ معزز کے زمانے کے مسلمان ہو کر ہم خاک میں تار کے قرآن ہو کر اس قرآن کو سینے سے لگانے سے ہماری زندگیاں روشن ہو سکتی ہیں، ہماری زندگیاں کامیابی کی راہ متعین کر سکتی ہیں۔ قرآن کو سینے سے جنہوں نے لگایا ہے وہ قوم فلاح پا گئی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس لاریب قرآن کی، مقدس کتاب کی، فرقان قرآن کی کتاب تلاوت کے لیے دعوت ہوگا۔ حافظ قاری محمد سبحان اکرم صاحب کو آپ تشریف لائیں اور تلاوت آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمد سبحان اکرم صاحب۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
بالقسط ولا تخسروا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. میں دعوت دوں گا بلبل باغ مدینہ عظیم شناہد رسول عزت مآب جناب محمد انور علی سہروردی صاحب شہر سیالکوٹ کا عظیم نام دعوت دوں گا. دعوت سے پہلے پرزور نعرہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نعرہ تکبیر. نبی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے، یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں اور یہی ہم سب کا مشن ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار آفتوں سے ٹکرا کے بھی زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان امام علی مقام، صناحات مصطفیٰ. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ احباب ایک بار اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
پیر و مرشد نے لکھا عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو نے دیکھا کرے وہ چشم پینا چاہیے جو نے دیکھا کرے وہ چشم پینا چاہیے تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے کہ تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے حشر کے سیلاب میں محفوظ رہنے کے لیے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شاہکار لب پہ پھینکنے اندر یہ ناسی صاحب کی نظر کرتا ہوں ان کے دل پہ جو چوٹ لگی ہے یہ تھے جناب انور علی سہروردی صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے میں ممنون ہوں آپ تشریف لائے آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی کوئی تاخیر نہیں ہوگی 1-2 منٹ کے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا ہماری آج کی اس بزم کی جان مہمان خطیب میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کی محبت میں کہہ سکوں
عالم اسلام کا عظیم نام، عالم نبی فاضل جلیل، شہباز خطابت، شہنشاہ خطابت، حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی نقشبندی چراہی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنا مرکز آباد کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری محبتیں اور ہماری امیدوں کا مرکز، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ایمانداری سے کوئی لگی لپٹی نہیں. آپ ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں. آپ نے اس مسجد کو آباد کیا، اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت صاحب کے پیر و مرشد پیر سید کبیر علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چودہ شریف، عالم اسلام کا عظیم نام، ساری زندگی دین کا ہوکا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے آپ آقا ہوتے تھے. اور ان کے بعد یہ خلفائے راشدین کے بعد پھر اولیاء اعظام کا وقت آتا ہے. اور پیر کبیر علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ چودہ شریف کے تاجدار، ساری زندگی دین متین کی خدمت کی. اور چندہ روڈ جو تحریک تھی اس نے وہ نام بنایا ہے اور وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے تھے. جو ہمارا مشن ادھورا تھا حضرت صاحب نے تاجدار چودہ شریف نے مکمل کر دیا. ان کی باتیں ہمارے ایمان کو چلا بخشیں گی، ان کی باتیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. اس لیے میں نے بات چھیڑ دی، اس لیے میں نے لوگوں ویران میں کہا وہ ساگر اداس ہے، تم کیا گئے کہ لوٹ گئے دن بہار کے. جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شاہکار لپوے بیٹیاں کا. یہ میں آسی صاحب کی نظر کرتا ہوں. ان کے دل پہ جو چوٹ لگی ہے، میں نے حضرت صاحب کے پاس 2 مرتبہ اس کے بعد میری ملاقات ہوئی، بات اور طرف چل پڑی، لیکن میں اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ کرنا ضرور چاہتا ہوں. چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی ہے میں نے، اور ایسے محسوس ہوا جیسے حقیقت میں ان کے والد گرامی اب دنیا سے چلے گئے ہیں. جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شاہکار لپوے بیٹیاں دا. میں لویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باج رنگ تیریاں دا. نہ ہار بھاویں نہ سنگار بھاویں نہ بھاویں سنگ سہیلیاں دا. مجروح شاہ جے تو یار نہیں، چلو چل ویکھو حال حویلیاں دا. مجروح شاہ جے تو یار نہیں، چلو چل ویکھو حال حویلیاں دا. حضرات گرامی اب میں دعوت خطاب دوں گا. علامہ صاحب ہم آپ کی محبتیں نہیں بھولے، ہمیشہ یاد رہیں گی ہمیں آپ کی محبتیں. اور خدا کی عزت کی قسم ہے آپ نے جو رونقیں ہمیں عطا کی اب نظر نہیں آتی ہیں، لیکن وہ محبتیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ مزین رہیں گی. اور آسی صاحب نے جو کام کر دیا، اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے، وقت پر ہو رہا ہے لیکن ہمیں ناز ہے. پاکستان کے طول و عرض میں کشمیر کی وادی ہو، کراچی کا خطہ ہو، بلوچستان کی وادی ہو، ساحل کا تھر کا علاقہ ہو، آسی صاحب کی آواز بولتی نظر آتی ہے، گونجتی نظر آتی ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اعزاز کی بات ہے. ہم اپنے پیارے بھائی پہ فخر کر سکتے ہیں. علامہ صاحب تو ہیں ہی، خطیب اسلام تو ہیں ہی، حافظ مشتاق ان کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. اور انہوں نے مجھے ہمیشہ محبتوں سے نوازا، ہمیشہ میری بات کو بات کرنا. میں آپ کی محبتیں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی زندگی میں استقامت عطا فرمائے اور آپ کو ترقیوں سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ آپ نے جو للہیت کے لیے علم بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. دعوت خطاب دوں گا خطیب اسلام، شہنشاہ خطابت، شہباز خطابت اور پاکستان کے معروف عالم دین، عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی صاحب. آواز آپ کی آواز خاموش نہیں رہنی چاہیے. یہ در و دیوار
سے آواز آنی چاہیے اور زندہ دلی کا ثبوت دیجیے گا، بھرپور استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، علماء حق اہل سنت، آستانہ عالیہ چورا شریف، یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے چورا شریف۔ اللہ تعالیٰ قیامت آباد فرمائے آستانہ عالیہ چورا شریف، علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی قائد البر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سب بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن زمین رات کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن زمین رات کم آ گئی شام والے شیخ گیا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید
نشر جایا شام والے ستریا جدوں قافلہ اگے اگے سید نشر جایا اپنے پریوار تقداریا اپنے پریوار تقداریا اُدی راکھی اسیران کمیا گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جل تو روشن زمین رام کمیا گئی گھل کے مقتل دے بل تو ملا جگر کیا زینب تیرا خدایا شکر کھل کے مقتل دے بل تو ملا جگر کیا زینب تیرا خدایا شکر میری محنت دمنوں اج ملیا ثمر میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر میری اولاد ویران کمیا گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جب تو روشن زمیناں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمد کبریا شافی رمز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بدرخواہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدر مغفر الجان مغفر مغفر طریق برادر شریعت مخدوم اہل سنت پروردہ یعقوش بلائے جنابی سیدزادہ پیر غلام حیدر نشاہی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم اہل حضرات نات خانہ نشیر لسان بنیان محفل نقیب محفل معتزین علاقہ میں مارن گرامی زیت شام حاضرین کرام اجدائی اجدائی انتماع سلسلہ محفل شان اہل بیت و شہداء کربلا ساری اس جامع مسجد گلزار مدینہ عدالت کر دے اندر لکھا وزید میں انتہائی شکر گزار ہوں آج اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان جنابی ذوالفقار علی چشتی صاحب محمد اکرم صاحب حضوری والے محمد سرفراز چرادی صاحب محمد شاہ چشتی آصف چشتی صاحب جنہوں نے ہر سال دی طرح اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا میں نورا پاپاوں میں بیٹھ کے اللہ دگانی میں بیٹھ کے اللہ کے محبوبت محبت ذکر دموں کا میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ سے سارے عزیز حاضرین قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنایا اور جن مرحومین واسطے مرحومین منحاس برادری اور اہلیان عدالت گر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین اللہ رب العزت اس محفل پاک دا ثواب پہنچا کے مد درجات دی بلندی فرمائے ہر سال دی طرح
تو زمین نے اس محفل مبارکہ کا بہترین انداز میں اہتمام فرمایا. عزیزم برادر مکرم جناب حافظ محمد مشتاق صاحب جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. مینوں اس مسجد اندر پہلے دن لے کے بھی حافظ صاحب علیہ السلام انہاں استاداں دا جا کے خدمت کی کوئی خطیب دے ہوگی. میں بھی انہوں نواں بس گجرا والا جمعہ پڑھا کے فارغ ہویا. استادہ نے میری اتنی ڈیوٹی لگا دی تھی. الحمدللہ جتنا بھی عرصہ گزریا حافظ صاحب نے خاص طور پہ میری محبت یہ وہ محبت سی جڑی لوگوں نے نہیں پتا. تسی صرف جمعے بھی ویکھدے سو میرا تے آفت صاحب کا دیکھا ساڈا ایک علیحدہ تعلق سی اور ہے بھی الحمدللہ ہمیشہ رہے گا. کبھی بھی مینوں اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی گلا شکوہ ہونا تو میں انہاں نہیں کرتا سا اور یہ میرا پیغام پہنچا دیں سن جو پہنچانے والا ہوتا سی. اور جتنا بھی عرصہ میں الحمدللہ تو گزارے بڑی محبت شفقت دے نال تساں سارے عدالت کرنے والے پیار دی انتہا کر چھوڑ. اللہ رب العزت اور اللہ نے کثیر عطا فرمائے. مسجد کل بھی میری سی الحمدللہ آج بھی میری گئی ہے اور تسی بھی میرے ہو میں تو ہٹا ہی ہوں. الحمدللہ میں اکثر اوقات دوستوں کو پوچھتا رہنا بلکہ تقریباً ہر جمعہ جو دوستان دے میں پوچھنا بھائی مسجد کا کی حال ہے, دوستان کا کی حال ہے, نمازی کیسے ہیں, سارے دن متعلق میں پوچھنا. میں یہ تو صرف اس واسطے کیا کہ استاد کا حکم سی میں کہ تسی ہوں سارے کو آ جاؤ اور انہوں نے میرا بڑا درینا وعدہ سی کہ میں جدوں بھی کدے عدالت کر تو کدھر گیا میں تھوڑی خدمت میں حاضر ہوں گا. پروگرام تو میرا یہ بھی کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنا بہت بڑا جامعہ مسجد اور ادارہ بناوا اور وہ واسطے کاوش بھی کر رہے ہیں. تسی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے واسطے وسانی فضل فرمائے. میں جانا کہ گئے اپنے بعد بھی کئی عمرانہ سی چھوڑ جاؤں اور میرا ارادہ ہے کہ میں عظیم علماء الحمدللہ ایسا جامعہ ایسا ادارہ بناوا جتنے عظیم ملت علماء کرتا ہوں اور اہلی دنیا تک اللہ کرے یاد سلامت رہے اور کام دین دا کر جائے جاتے اللہ رب العزت سامنے توفیق عطا فرمائے اسی مزید دین کی خدمت کر سکی. حافظ صاحب نے مسجد انتظامیہ قاری صاحب کے برابر کی محبت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے کا نظر کثیر عطا فرمائے. اور میں ہمیشہ حاضر محمد سرفراز نے ماشاءاللہ بے شمار بے پناہ محبت کی تھی میرے نال بلکہ ایک نام لما عدالت گرن تو بے شمار سارے نام کٹھے ہو جائیں گے. میں دعائی کرا گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دیا جوڑیاں اپنی رحمت نہ بھرپور رکھے. حضرین محتشم گزشتہ 12 سال تو سامنے کو ہر سال محرم الحرم کے حوالے گفتگو سماعت فرمائی. یہ ایک ایسا عنوان ہے جڑا اہل سنت و جماعتی ایمان کی پہچان ہے. محرم الحرم کا جو ہی چند طلوع ہوتا ہے تو مسلمان اہل سنت و جماعت گلی گلی نگر نگر ہر مسجد ہر گلی کے اندر امام علی مقام جی ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. ساڈا ذکر حسین کی محافل کو سجانے اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال محبت کرنے والے ہیں. اسی حضور دی آل دے محب ہیں. اسی سنی ہر اس چیز کا پیار تے محبت اپنے سینے چ رکھنے جی دی نسبت حضور نال ہو جائے. سانو پتہ لگ جائے کہ ساڈے نبی کو کدو پسند سی تے کدو نہیں کہتے سی کدو شریف کہتے ہیں. اسی انہاں سبزیاں کا انہاں چیزاں کا بھی احترام نال نام لینے جی ساڈے پاک کو پسند آ جائے. تے اسی تو انہاں دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں جڑے نبی پاک دے موڈے تے کھیڈ کے جوان ہوئے. انہاں دا یہ ذکر ساڈے ایمان دا حصہ بھی ہے اور ساڈا ایمان بھی ہے. واقع کربلا ایک حادثہ نہیں یا ایک واقعہ نہیں. نہ جانے کتنیاں صدیاں نے اس واقعے کی تربیت فرمائی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ داستان ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی تے انتہا کربلا جا کے امام حسین نے فرمائی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ دے تحت علماء نے لکھا کہ بے شک
ایک دمبا رب دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ نہیں ہو سکتا. وہ فدیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ کے روح اکادیاں اور شہادت نے. اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کرنے واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کے آئے. مگر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیتا، مڑ گھر واپس لے گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی چونکہ نسل ابراہیم اور جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا انہوں عطا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتا کہ اساں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تے عظیم فدیہ ذبح کیتا. اور تو بات ابراہیم علیہ السلام کے پتر کی جگہ عظیم نہیں ہو سکتا، لہذا عظیم فدیہ و عظیم ذبح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی اہل سنت و جماعت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال خراج عقیدت اپنے محبت کا خراج پیش کرنے واسطے محافل سجاتے ہیں. گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا کربلا کے اندر امتحان دیتے ہیں. رب دی نیازی دا سنت اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ میری شان ہے کہ میں احد ہوں اللہ احد، مگر یہ بھی میری شان ہے کہ میں اللہ الصمد ہوں. اور اس ذات کی صمدیت بھی ہے. وہ گناہگار دے نال 70 ماما تو زیادہ پیار نہیں کرتا ہے، مگر جدو آوے نا بے نیازیاں وکھاواں تے جدو آوے اپنی صمدیت وکھاواں تے پھر ماں دی گود بھی اجاڑ دے. جوان پتر لے جا، وہ کسی کا کاروبار تباہ تے برباد کر دے، وہ بس دے بیڑے تے بس دے ملک اجاڑ دے. کوئی ہے انہوں پچھڑ والا جب اپنی بے نیازیاں وکھاوے تے اپنی شان صمدیت وکھاوے. جب آوے نا لاڈ ویکھاوے پھر نبی نے موڑیاں تے چڑھا دے. جب لاڈ ویکھاوے ایڈا کرینے کہ نبی نے موڑیاں تے چڑھا کے لاڈ ویکھاوے. جب آوے نا بے نیازیاں پھر نبی نے موڑیاں تے کھیڈن والے نوں لے دے لوکاں تے چڑھا. اور لاڈ بھی دیکھ رہے مگر میری نال دس رہے کہ میں نے کسی دن پرواہ بھی کوئی نہیں، میں نے کچھ کروانا بھی کوئی نہیں. انہیں دسیا کہ میں اللہ الصمد یہ میری بے شان ہے، میری نیازی ہے، میں نا پرواہ کرنا تے کسی دن بھی نہ چاہتی. اور لاڈ ویکھتے آوے جناب پھر کعبے دیا چھتاں تے چڑھا دے. وہ حبشیاں دے کالے پترانوں کعبے دیا چھتاں تے چڑھا دے. تے جس شان بے نیازی ویکھتے آوے تے اپنے نبی زکریا دے ٹکڑے کرا دے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بنی اسرائیل نے ایک دن وچ 40 نبیوں کو قتل کر دیا. اور نبیوں کا قتل ہونا نبیوں کے ٹکڑے ہو جانا، آرے دے ہیٹھا لیا کے ٹکڑے کرا دینا تے آگ وچ چھالا کروا دینا. یہ اودی شان ہے، یہ اللہ الصمد والی شان ہے. انہیں جدو لاڈ ویکھے تے نبی دی زبان دے چوس کے دلوائے جدو شان بے نیازی وکھائی تے اس زبان تے اندر پیاسا رکھ کے شہید کرا دیتا. یہ اودیاں شاناں نے چاوے تے بادشاہاں دے تخت تے بیٹھا. اودی شان ہے نا چاوے تے بادشاہاں دے خاک وچ بلا تے مرضی ہوے فقیر نوں دے تخت تے بیٹھا. یہ اودی شان تے بے نیازی ہے. اور جب پرواہ کرن تے آوے تے پھر موسیٰ علیہ السلام دی بہن تے دریا وچ روڑ کے آ جائے تے پرواہ انج کردا ہے کہ فرعون دے دربار وچ جا کے اوہی فرعون نے ہزاراں بچے ایک موسیٰ واسطے قتل کرا دیتے کہ موسیٰ دنیا تے نہ آوے. اسے موسیٰ نو فرعون دے ویڑے چ پال دیندا ہے.
جدو لاڈ ویکھا کے آوے جدو پرواہ کرے پھر دشمنہ دے گھر پردش کروا دے تے جدو آپ شان بے نیازی مکھاؤں تے پھر ایڈے لاڈا دے پلیانوں آگ وچ منہ تے کھولے رکھوا دے جاتے کھولے اپنی زبان تے موسیٰ علیہ السلام دے رکھوا دے گرامی قدر حضرات ہی کربلا کا واقعہ وہ بھی شان سمدیت سے انہیں دسیا کہ میں بے نیازہ میں پوچھنے والا کوئی نہیں میں اینے لڑ لیا نو کی کر کے شہید کروا لیا میں نے کون ہے جڑا پہنچے گرامی قدر حضرات یہ ہوئی اللہ الصمد والی شان سی اور یہ دوسرے پاسے ویکھی ہے کہ سی حسین نے بھی نہیں کی اینیاں قربانیاں دیکھے اللہ نہ کرے کسی دے گھر سے ایک میت ہوئے انہوں رات نیند نہیں آتی تے جیدے بیڑے بیچ 71 لاشاں دا ڈھیر ہو گیا 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے بیرہ دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے آتے بھانجا دیا تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں میں چکھ لوگ کے بھی ٹولے نہیں تقدیر بھی آنکھیں چاک پا کے پہ پوچھنے راضی ہیں آسان کر دے 71 لاشاں چکھ لوگ کے پہ پوچھنے راضی ہیں کہ مور دے وہاں اوپر بے نیازیاں میں کھالیاں جا رہی ہیں ادھر تسلیم تے رضا دے مقام دے کھلو کے پوچھنے پہ تیر راضی ہیں مور دے وہاں تو اب آدھے ہوں راضی ہیں آکھا تیری عزت جلال قسم میں احساس اکبر اصغر میں اکبر دیکھے عباس دیکھے آن محمد حبیب ابن مزاہد وہاں بن عبداللہ قلبی اور میں سارے دیکھے راضی ہیں تو راضی ہے آکھا ارجعی الہ ربک راضیت مرضیہ فرمایا میری رضاواں پوچھنے والے تو تے ساڈے تو مر چلیا سی تیرے تے راضی ہاں پر جڑا قیامت تک تیرے تے مر جائے اسی ادھر تے بھی راضی ہاں وقت قیامت تک جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے اسی ادھر تے بھی راضی ہاں باسنی آواز عمر ہوئی ہے کانیان والی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا دے میدان میں آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 10 محرم کا دہاڑا سی کہ میں مدینے آرام کر رہا تو پیر کا دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام میرے خواب جائے تو ظلف آپ کھڑی آپ دی داڑھی مبارک دے کپڑے تے کرد دی مبارک عجیب حالت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی فرما دی ہیں کہ اس سے دوپہر میں ماں بھی لیٹی تے میرے خواب سے بھی سرکار آئے یہ لگے جو سرکار اس سے دور سفر تو واپس آئے گرد و غبار آپ دی داڑھی مبارک دے بالا میں ریش مبارک کپڑے بھی گرد و غبار نہ اٹھے دونوں نے خواب سنائے تے اتحیدی کہ یا رسول اللہ یہ حالت کیوں ہے تو احادیث سے چاہتا ہے کہ دونوں نے یہی نشان فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا آج 10 محرم دی دوپہر آج میرا حسین شہید کر دیتا کر دیا رب کا دیا میں شہید کر بدائی ام سلمہ فرما دیا کہ میں نے گدینل اٹھ کے بیٹھیا کہ وہ شیشی اور جنہی شیشی جنہی بچپن جو حسین دے میرے آقا علیہ السلام نے ام المومنین ہمیں سلمان و مٹی کربلا دی دیتی تھی فرمایا جبریل دے کے گئے اے ام سلمان اس مٹی نے سنبھال کے رکھی جدو یہ مٹی سرخ ہو جائے تو خون بن جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ام سلمہ فرما دیا آنکھ کھلی تے میں دیکھا تے مٹی سرخ ہو گئی خون بن گئی
سمجھ گئے کہ آج کربلا جو حسین علی مقام شہید ہو گئے. پتہ لگے آخر میرے آقا علیہ السلام میں کربلا کے میدان میں اپنے دو طرح کا امتحان میرے کھنائے سان کہ میں کلیکشنہ پڑھائیاں تے میں آج دیکھا نا امتحان لین والا کیویں لیندا تے دین والا کیویں آج میں دیکھا کہ سبق کے میں پڑھائے صبر دے دعا تے میں کہ اللہم اعطِ الحسین الصبر والاجر. میں آسان کر کے یہ سارا مضمون آپ بات گوش گزار کرنا تو سارا سال اپنے بچے کو میں کہ سکولوں فیس دے کے پڑھاؤ میں کی ٹیوشن دے کے پڑھاؤ اس واسطے کہ جب امتحان کا بیل آوے تے پرچے آمن پیپر آمن تے میرا بچہ پاس ہو گیا سارا سال سکول تے ٹیوشن پڑھا کے سویرے جب امتحان کا بیل آوے کہ ماں سجدے چلو کے آکھے کہ یا اللہ سویرے میرے پتر دا امتحان ہو گئی نا کدے اس طرح ہوئے سویرے بچے دا پیپر ہوئے تے رات باپ آکھے یا اللہ سویرے روزہ رکھاں گا جی میرے پتر دا پیپر ہی نہ ہو اس طرح ہوندہ نہیں نا کیونکہ ماں باپ نے پتا ہوتا سارا سال پڑھائے ہن امتحان دے گا کہ پاس ہوئے گا پھر یہ دا گریڈ بدلے گا یہ دا مرتبہ بدلے گا یہ دی عزت زیادہ ہو گئی نانا بھی کربلا کے پھر ایک کھڑائے انہاں یہ نہیں آکھیا کہ یا اللہ کربلا جو حسین دا امتحان ہو گئی مدینہ دے بچے نو حسین دے بچپن تو پتا سی کہ حسین نے کربلا جو شہید ہونا 50 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ساری بشارتاں دے دی انہوں نے بھی اتنے تک رسالت دیتا کہ کربلا کے میدان چ کینی سواری کیڑے قلعے نال بندی جاوے انہوں نے تے آبی خبر پر نہ تے سید زہرا نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے حسین دا کربلا جیڑا بڑا امتحان نہ ہو مولا علی مشکل کشا سن جی وہ دعا کر دے تو کیا حسین دی مشکل تعلق نہیں سی جاتی کونین دے والی دعا کر دے یار امام حسین خود ہی دعا کر لیتے اور کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ حسین دا کربلا امتحان ہوئے نہ ہوئے بلکہ یہ دعا کی اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا یا اللہ امتحان دے ہوئے پر پاس ہو جائے وہ بھی پھر نانے پر پڑے آسی وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے پاس وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے پاس انہیں ایسا امتحان پاس کیتا بڑا قرآن ہے امتحانات حافظ مستاذ صاحب بیٹھے نے ایک پیپر بنا دینے لیندے ساری زندگی انہاں دی پڑھن پڑھان کے تدریس وچ تب سے گزر گئے تسی بھی بچے تو پڑھان دے پڑھ دے 4 5 7 8 پیپر ہوندے نے سالانہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسی ہر بندے کو 5 پیپر لگنے کتنے پھر بولے 5 امتحان 5 بچے اللہ نے فرمایا میں انسان کو لینا سکول دے امتحان 7 8 پیپر سال بعد ہوتے ہیں یہ 5 بچے اللہ فرمایا میں تیری پوری زندگی وچ ایک بار لینا وہ امتحان کے پیپر کے سنیے قرآن اللہ کریم نے کہا فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ نے فرمایا
آئی حسین دیواری سات محرم دی فجر دا بیلا یہ امتحان کٹھے کربلا جنازے لے ہو گئے وہ بھی محمد تو پڑے آسی انہیں سات محرم دی اثر نہیں آنی تھی ساری حل کر کے سارے ہی آگے تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو کہتے کسی انسان نے یہ 5 امتحان کٹھے نہیں کرتے یہ وہی قدرت تے وہی نظام دے خلاف پر امتحان نبی پاک نے فرمایا جی مرتبہ جتنا بلند ہوگے رب وہ دے کرو امتحان بھی اتنے بلند نہیں امام علی مقام کا رتبہ بڑا بلند سرکار نے فرمایا کہ سارے نبی ستائے گئے پر سارے نبی تو زیادہ محمد ستائے کیونکہ مرتبہ بلند سی نا حسین کا جتنا مرتبہ بلند امتحان بھی اتنا ہی ڈالا کیونکہ دانا خاک میں مل کر گرو گلزار ہوتا ہے ایک قدرت کا قانون ہے کوئی امتحان لے کے پھر پاس کر دیں مرتبے پھر بلند ہو گئے آری بلّہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہتے نا کہ جب تک مٹی ٹوٹی نہ جاوے پھر کوئی نہ جاوے پھر پیالہ بن جائے پھر اگ وچ جاندا ہے پٹھی چ پک دے پھر پیالہ بن جائے پھر پانی پیندا ہے پھر محبوب دل بننا لگدا مہندی اتنی دیر تک رنگ نہیں دیتی جب تک پس نہیں جاتی اور اس وقت تک انسان مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال دیتی آپ فرماتے ہیں اخروٹ دے اندر مغز دے ہوندہ اخروٹ دے اندر مغز ہوندہ مگر جب تک وہ چوٹ نہ لگائی جاوے ہوتا چھلکا نہ اتارے جاوے مغز نہیں ملتا انسان بھی ہوتی قدرت اوہدے منظر اس میں تک دکھائی نہیں دیتے جب تک وہ چھلکا امتحانہ نہ اتاریا جاوے امتحان دے کے پھر انسان دے مرتبے بلند ہو اور تسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو انبیاء اولیاء اس طرح نبی کریم علیہ السلام دے دنیا کے آمد تو پہلے آپ دے والد گرامی کا سایہ سے اٹھ گیا اکثر اولیاء کے نام سے زندگی پڑھ کے دیکھ لو کہ کوئی یقینی دی حالت جو دنیا جو پیدا ہو رب جنہاں نے مرتبے دینا چاہتے ہیں انہاں نے مصیبتاں پریشانیاں دکھاں چ پانا کیوں اس واسطے انہاں نے لوگاں دے دکھاں دا مدافع کرنا ہوتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیتا کیوں فرمان سونیا تیرے کوئی یتیم منگتے بن گیا ہوئے تینو یتیمی کا داغ دی خبر ہوئے گی سونیا تینو کسی یتیم دا بھلا کرتا آسان نہیں ہو جانے دل میں چلمک پیدا ہوئے گا کہ یہ یتیم میں پتا ہوئے گا یتیمی کنو گیا اللہ مصیبت فاضا ہوا لوگا جنہاں نے بدا تو تمہیں دینا چاہتا اگر میں دیتے مثالہ دیوان تے بے شمار میں گل صرف ہے کہ امتحان بھی کرنے کہ امتحان دے کہ پھر پاس ہو جائے امام حسین دا مرتبہ تے پہلے بڑا بنا دوسری پر رب نے تیرے دے ناکیاں سونے تو میری ذات تے میرے اسلام لئے کھا رہ لائے تیرے دن پیاسا رہ لائے قیامت تک میرے یار دے غلام تیرے نام دے لنگر بھی بڑھ دے رہن گے تے ٹھنڈے پانی دیا سبیلہ بھی لگا دے رہن بس تیرے دن سونے تو میرے نام واسطے پیاسا رہ لائے انہوں نے پھر تسلیم نہیں جو خالو کی یہ تھے بڑے بڑے ڈول گئے میں نے قسم رب محمد عزو جلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں بڑے رسول تے بیٹھا یزید ترس گیا ہوئے گا کہ حسین دی آخرے چکت رو میں کھاں وہ بھی ایڈا محمد پڑے رویا وہ بھی انہیں یزید دے سارے ماں نہیں توڑ کے رکھ دیتے جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین یزید ترس گیا کہ میں حسین سے موقع تے ہارے زونا
پر ایسا حسین مطمئن ایسا چہرے سے اطمینان. اللہ نے قرآن جو فرمانا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرمانا کہ اللہ دا ذکر یہ جڑا دلوں دا چین ہے. پتہ نہیں حسین نو کتنا اطمینان تے چین تے سکون سی کربلا وچ کہ سر نیدے تے لوگ تے چڑھے وہ قرآن پہ پڑھو. کہ حسین دے اطمینان دی نشانی انہوں دکھ نہیں، تکلیف نہیں، انہیں حوصلہ نہیں آیا. امام علی مقام جوان پترہ بھی اللہ شامی چکیاں پر روئے لکھ نہیں ڈلے. گرامی قدر حضرات، ایک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی صبر استقامت ایک انہاں دی تسلیم تے رضا دے مقام تے فائل ہونا. یہ دو ہی ہستیاں نے جنہاں دے بارے تسلیم تے رضا بڑی مشہور ہے. ایک ابراہیم خلیل اللہ تے ایک حسین ذبیح اللہ. یہ دو ہی نے جنہاں دی استقامت تے تسلیم تے رضا دے مقام تے فائل ہونا بڑا مشہور ہے. میں دے کرے جوان دے پڑھیا کرنا میرے سفر سے گزرتے ہیں یہ تو تھوڑی آواز ہوتی ہے جو روز تازہ دم کر دیتی ہے. اب پھر تقریر کرنے دے قابل ہو جانا. ایک بار سارے میرے نال پر رل کے پڑھو لکھاں درود تے سلام، لکھاں درود تے سلام پڑھیا جے آپ دے حسین، لکھاں درود تے سلام. آئیے سارے مل کے پڑھیے مولا علی کی
گود وچ بٹھایا توجہ ہے گود وچ بٹھا کے نا نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین دے منہ وچ ڈالی یہ چوس رہے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان دے ذہن جو خیال آ گئی اور سوال پوچھ لے کہ آسی صاحب کی کیڑی فضیلت ہے نانے دوترے نال پیار کرتے ہیں تو جو حضور کر رہے ہیں پیار تے یہ کیڑی فضیلت کی بات ہے نبی کریم نے اپنی زبان حسین دے منہ وچ ڈالی اور چوس رہے ہیں یہ کیڑی فضیلت ہے نانے پیار کرتے ہیں دوترے نال مگر یار تیری میری زبان سے جھوٹ بھی بول لگی ہو نہ بھی کر لگی ہے پر یہ تو وہ زبان ہے جنہیں جو خدا بول رہا ہے وہ زبان جنہیں جو خوصت تصنیم دے زدر اور جنہیں جو شرینی ہے خوصت تصنیم دے اصلا کہ قرآن بھی اس زبان جو سنیات حدیث بھی وہ زبان جو سنیات اتنا کملی والے دی بات ہے نا کہ وہ بول کے کبھی آ میرا کلام ہے تے بول کے کبھی آ میرے رب دا کلام ہے سانو کی پتہ سی قرآن کے راتے حدیث کے اسا کہ اس زبان ہیں بھی دونوں عربی تے اتنا کملی والے نے دسیا کہ آ میرا کلام ہے تے آ رب دا کلام ہے ورنہ بول نہیں تے اور زبان ہے پتہ چلیا اس زبان جو خدا بھی بولتا ہے تے مصطفیٰ بھی بولتا ہے حدیث پاک کے جانے کے دن سرکار نے کھجور کھا کے نا پھر اٹھ بھی سکتی ایک بچہ میرے نبی نے قریب بیٹھا بچے دوڑ کے جا کے نا مٹھلی اٹھائی مجھ ڈالی تے چوس لیا کتنے نصیبہ والے بچے انہاں بچے نے میرے نبی نے پیاری کو وکھرا سی ماما الڑ بلڑ باوے دی لوڑی تے نہیں سنا پالے انہاں ماما درود دیاں لوڑیاں تے پالے سا انہاں ماما گڑ دی محمد دا عشق پہ لایا سی وہ بچیاں کو پیار سکھایا سی ماما نے نبی دا حدیث پاک کے چاہتا حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے سر دے وال پیروں تک لمبے سے اسے پوچھے اٹھے لمبے وال کیوں رکھے دے فرمایا بچپن جو گلی جو کھیل رہا سا تے سرکار گزرے تے حضور نے گزر دے میرے سر کے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے انہاں محمد دے ہاتھ پا کے اب پیار سی انہاں بچیاں دے سینے چ میرے نبی دا دیوالی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی بچہ دوڑیا جا کے گٹھلی اٹھائی تو منہ چ ڈالی چوس لیا حافظ مشتاق صاحب ہے وہ ایک بچہ ایک دن نبی کریم نماز میں پڑھتے تھے بچہ آ کے نا میرے نبی نے پیچھے کھلو گیا یہ نبی نماز کی نیت کر نماز پڑھتے میرے کریم نے اس طرح بازو پکڑ کے نا تو برابر کھڑا کیتا یہ بچہ پھر پیچھے نہ بولو کون نہ جانا یہ ہاتھ بھی نہ چکے ہو مات کے دل کو شہیدی نہ ہو گیا حسد کے جب تکے دے شہید نبی کریم نے بازو پکڑ کے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے تیسری بار میرے کریم نے جب برابر کیتا تو بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا میں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سا بچہ چھوٹا ہو گیا بڑی رہ گیا کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کیوں کھلواں معراج دی رات کوئی نبی تے تیرے نال ساموں کے ایسی کہ تیرے برگا کوئی نہیں باہر یہ بچے نے جب کٹلی چوسی نا میرے نبی نے زبان والی کریم آقا نے پیار آیا میرے نبی نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے تو کی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما نوجوانوں نے وہی بچہ ہے جنہوں حبر الامہ کیا جاتا ہے اس امت کا سب تو بڑا عالم اوہی بچہ جڑا قرآن مجید کا پہلا مفسر ہے اوہی بچہ ہے جڑا عمر جتے چھوٹا ہے پر او دے کول حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا ہوندے اوہی بچہ ہے جڑا کملی والد دے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے یار سچی دسو او جڑا ایک بار نبی دے لعاب کے نبی دے تن مبارک والی کھجور دی کٹھی چوس لوے او تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے جڑا حسین 8 سال محمد کی زبان چوسے اس حسین کی عظمت نے پھر کون بیان کرے جنہیں
8 سال نبی دی زبان دے تسے لئی ہون واہ حسین تیری عظمت رو کیوں نہ سلام کریے اسی کیوں نہ تھوڑی ذات درود و سلام پڑھیے اور میں دے در پڑھیا کرنا خیر البشر کیا جیڑا حسینی نام ہوئے وہ یزیدی اسیاں حسینی ماما دے پتر دے ذکر ہو رہا حسینی علی مقام دا بندہ بیٹھا ہوئے مسجد وچ ہوئے بھی باپ اللہ دے ولیاں دے کول بیٹھا ہوئے پاکیزہ محفل فرشتیاں دا نزول بھی ہوئے رحمت دا تے ذکر ہوئے حسین دا تے بندہ بھی حسینی بیٹھا ہوئے پھر بھی بندہ ذکر حسین نام کرے اس بندے کو گھر جا کے ایک بار اپنے ضمیر کو پوچھنا چاہیے کہ میرے کو کیڑا گناہ ہویا رب نے ایڈی پاک معافت جو مجھے ذکر دی توفیق کیوں نہ دی وہی تے مسئلہ ہے نا کہ بندے کو ذکر حسین نہیں کیتا جاوے ہونا صاحب ایک نہ کیڑا حسین نہیں بیٹھا ہے میں پڑھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا پر جدو میں کھانا تارا تے جڑا نا حسینی وہ اپنے گوڑیاں پہ اونچا ہو کے نا ہاتھ جو کے نار مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جی تارا آگے نہیں دوسرا جوش اٹھایا تارا دیکھو اپنے نار دے بندے وال بنا ہاتھ جھکیا کہ نہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا اسنے ہی جانا میرے نال مل کے پڑھو خیر البشر کی
اسی پانچ ویلے رب تو نماز پڑھ کے جنت مانگنے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ مانگنی بھی چاہیے. وہ جنت کنی سنی ہوگی کہ جی تھے 1,40,000 نبی میرا کملی والا بھی ہوگا. وہ جنت پھر مانگنی چاہیے نا رب تو پھر سرکار ہونا پر اصلی رب تو جنت مانگنے ہیں. جنت رب کو حسین مانگنے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت بے شمار احادیث بے شمار کتب بھر کے پڑھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے کہ جنہاں میرے نبی نے بچپن اپنی صفتاں بھی عطا کی تھی. یاد رکھیے آخری میرے سید زہرا پاک دعا پتروں اللہ کے نبی کو پاک اللہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اپنے پتروں کو جائیداد کا وارث بنا کے جاتے ہیں میرے پتروں کو بھی اپنی وراثت دے انہوں نے بھی وراثت دی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میں وراثت دے لگا. یہ کی وراثت ہے یا رسول اللہ؟ میرے کریم آقا نے علیہ السلام نے فرمایا میرا علم یہ دی وراثت ہے. میری برداشت یہ دی وراثت ہے. یا رسول اللہ حسینوں میں جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین تیری بھی وراثت چھڑ چلے ہیں. جی یا رسول اللہ. فرمایا وہ میرے علم تے میری برداشت دا وارث ہے تو میرے صبر تے میری ہمت دا وارث. صرف ظاہری تربیت ہی نہیں زبان چسا کے سینے تے کھٹا کے نا میرے نبی نے باطن دی تربیت بھی فرمائی. پھر نانے والی صفتوں نانے والی انہوں نے بیٹھ کے صرف نانا یاد نہیں ہوگا انہوں نے آدامہ بیٹھ کے بھی نانا یاد آتا. جب امام علی مقام شہید ہوئے نا بعض روایات مطابق 3 مہینے کے بعد آپ نے دفن کیتا گیا. کتنے؟ بعض روایات ایک روایت ہے کہ کربلا دے بالکل قریب ایک گاؤں سی. وہ گاؤں والے آنے آگے غالباً غافر کیا نام سی اس گاؤں کا. وہ قبیلے نے آگے امام علی مقام کے آپ دے رفع قادیاں لاشا مبارکہ رو دفن کیتا کربلا دے. اور ایک روایت ہے کہ جب یزید نے دربار کو قافلہ واپس گزرے نا کربلا تو مدینے میں تدر ہوئے تو امام زین العابدین نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کے سار جوڑ کے اپنی امیت دفن کیا. مگر یہ پہلی روایت دیکھیے کہ وہ جڑے گاؤں والے آ کے دفن کر دیے نا امام علی مقام جب امام زین العابدین جب واپس مدینہ تے بابا لائے تو گاؤں والے نے عرض کی حضور ایسا امام حسین کو دفن کیتا ہے آپ نے جسم تے تازہ زخماں دے نشان تے ہے مگر کچھ پرانے زخم کے ساتھ انہوں نے نشان سے امام حسین اور زخم اور ہے. امام زین العابدین نے فرمایا وہ چوٹاں دے زخم نہیں سن حضور کا دے سن. آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ وچ میرے بابا حسین رات نو اپنے جسم پاک تے بوریاں چک کے نہ دانیاں دیاں تے غریباں تے یتیماں دے گھر چھوڑ کے آندے سن نہ بوریاں دے وچ. سننا ہی نہیں کچھ لے کے بھی جانا انہوں نے آدامہ بھی نانے ورگیاں سن صرف انہوں نے صورت ہی نانے ورگی نہیں انہوں نے آدامہ بیٹھ کے بھی نانا یاد آ جائے. ایک دن کوئی غریب ہے وہ اپنے علاقے دا چودھری سی مگر خود حالات کچھ مندے ہو گئے آیا امام حسین دے دروازہ کھٹکایا لونڈی یا کوئی غلام باہر آیا انہیں نا امام حسین ایک شیر عربی چلے کے بھیجا تو شیر دے بیچی انہیں اپنی گل کر لیا. اس شیر سے کہنے لگا سخی دے بوئے آیا کدے بوئے میرے بابا جی دی گل کر رہے سن آپ مشتاق صاحب تاجدار چورا شریف دی. میرے بابا جی حضور اکثر فرماندے سن آپ فرماندے سن جڑا ہوئے نا فقیر وہ بخیل نہیں ہوتا وہ کنجوس نہیں ہوتا کہ جڑا بخیل ہوئے وہ فقیر نہیں ہوتا. آپ فرماتے سن سخی دے ہوئے تو منگتا ٹوٹ جاوے خالی
تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا، او تے کسے ہور بوئے تو جا کے منگ لوے گا، پر سخی دے بوئے نو لاج لگ جائے تو میں پہ جاندیاں بڑا سخی بنیا پھردا دے بوئے منگتا خالی ٹر گیا۔ اس پینڈے پہ آتا میں نے وقت درکار او پیٹو نے شعر لکھے عربی چ بھی یاد تے عربی دے شعر چ لکھدا ہے کہ سخی دے بوئے آیا حالات ہو گئے نا مند میں غیر کو منگدا تے انہیں دینے سن میں آیا وہ دے بوئے ہاں جنہیں دینا بھی ہے تے میں نہ بھی نہیں مارا شعر لکھ کے انہیں اندر بھیجے امام علی کے مقام جب شعر پڑھے تھے آپ سمجھ گئے سخی سن آپ نوکر کو کہہ رہے او چیز بھی لے کے آ، او بھی لے کے آ، او بھی لے کے آ، او بھی لے کے آ، سارا کچھ نکل دے وقت آپ چیزاں کٹھیاں کر رہے انہوں بار کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی انہیں سمجھا شاید کچھ نہیں دینا، انہیں دوبارہ ایک شعر لے کے بھیجے شعر چ لکھیا بھی کہندے سخی دے بوئے جایا جے گیا واپس خالی لوگوں پوچھنا سخی دے کول گیا سر کی لے کے آیا جے آکھیا نا میں دیتا ہے تے جھوٹ ہو جانا کہ جے آکھیا نہیں دیتا تے لوگا مننا ہی نہیں تسی بولے کوئی نہیں کون سمجھ لوگوں نے پوچھنا سخی دے بوئے گیا سر کی لے کے آیا تے جے آکھا دیتا تے جھوٹ ہے تے جے آکھا نہیں دیتا تے کسے مننا تے سخی دے بوئے منگتا کہ میں خالی آ گیا اور یہ اس جے بڑے سخی دے بوئے یہ شعر جب انہیں لے کے اندر بھیجا نا کہ امام حسین نے انہوں نے شعر لے کے بھیجا جنہ کٹھا ہویا سی نا آپ نے جلدی جلدی بار بھیجا کہ نال شعر چل لے کے کی بھیجا آپ فرماندے نے سخی دے بوئے آیا سے سخی پہ کٹھا کردا سی جو ملیا میں تینوں دے دیتا ہے اور ایک کریے کو پوچھے نا کہ سخی دے بوئے کی لے کے آئے ہیں آپ نے فرمایا تو انج سمجھی تو مگیا نہیں اساں انج سمجھے اساں دیتا ہی نہیں امام حسن نے فرمایا دو گھڑیاں ٹھہر میں ویکھا کچھ دے والی ہے کمرے چ گئے تے 10,000 درہم دا ڈھیر لگیا سی کتنے 10,000 درہم دا ڈھیر منگتے نے فرمان لگے اندر وہ آیا تے فرمایا سارے لے آپ میرے بل ویکھے جو کون ایسا کر کے نہ چادر بچھائی تے اٹھا اٹھا کے درہم رکھے چادر ہے جب کٹھے کر کے کٹھڑی بنائی چکا لگاتے چکے ہی نہ جاؤ خود کو اٹھائے نہ جاؤ امام حسن نے فرمایا اتنے رکھ جی فرمایا جا بازار جاتے کو تو دیہاڑی کے مزدور لگ گیا کہ پیسے تیرے گھر چھوڑا منگتا بازار گیا دیہاڑی تے مزدور 2 لے کے آیا انہاں 2 4 5 چکر لگا کے نا ایک پیسے مزدور دے او دے منگتے دے گھر سائل دے گھر چھوڑ کے آیا اس سائل جب سارے پیسے لے کے دروازے چ گیا نا سبحان اللہ نہیں کہنا تسی تے میں ویکھیا نا جمعے والے جو چوری کردے تے تسی 10 روپے دینے ہوندے تے 20 باری سوچ لیا پر ویکھ میں کڈے بڑے سخی دی گل سنا رہا 10,000 درہم بھی دیتے تے منگتا جب دروازے چ گیا نا تے امام حسن فرماتے نے بیلیاں تو چلیاں پر جاندی واری منوں معاف کر جائے ساڈے دروازے منگتا آوے تے پتہ معاف کر گیا منگتے نو کہنے معاف کر اسی نہ دینا ہوئے تے کہنے معاف کر امام حسن نے دے کے فرمایا معاف کر جا انہیں عرض کی کہ حضور لوگ نہ دے کے معافی مانگتے ہیں تسی دے کے مانگتے ہو فرمان لگے دینا تے ہے سی پترا محمد دواں دینا تے ہے سی معافی تے او میرے دی پیا مانگنا جدوں تو دروازے چ کھلوتا سی تے میں تینوں آکھدی تھی تھوڑا کی انتظار کر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں بس انتظار دی معافی پیا مانگنا مالا والے سخی نہیں ہوتے سخیاں مال نہیں ہوتے
اتھے اتھے دنی جہانی سخی کنگار نے انہاں دیا صورتہ نہیں انہاں دیا ادامہ بھی نہ لگی انہوں نے پالیا مصطفیٰ نے سی ایمینی میرے نبی نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین فرمایا حسین میرے وچ ہوئے تے میں حسین وچ کیوں دو طرح دے نانے جو ہوندا ہے کدے نانا بھی دو طرح جو ہویا نہیں نا بھائی دو طرح نانے جو ہوندے نا نانا تو نہیں دو طرح جو ہوندا پر میرے آقا نے فرمایا کہ حسین میرے وچ میں حسین وچ ہوں کیوں فرمایا تو تے میرے جو ہے میں اور جب لوگ تیریاں دعویٰ ویکھڑ گئے جو لگے گا جو محمد کی علامہ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو طرح نازن الپال کے میرے نبی نے اپنی دعویٰ بھی عطا کر دیتی ہیں کشتی کرائی نا میرے نبی نے یاد ہے اولا بولو بار آواز جا رہی ہے سب کے جاؤں تو انہیں میں شیر پڑھیا تو بارو سبحان اللہ سکے کام دی گل کرو نا تڑی دا سیر مار دے نال دے بندے نہ صلاح کر لو کہ سبحان اللہ اس گل تے بن دی ہے ایک کبیر آکھے میں تگڑا دوجا آکھے میں تگڑا حضور نے فرمایا ایڈے تگڑے تے کشتی کر کے وہ نہ آج اللہ کے پتہ جاوے کون تگڑے دو میں ویر بچپنے لگوٹے کر کے نانے دے دربار جاگے صحابہ بیٹھے سید زارا پاک پردے چویس کے مسکرا رہے ہیں آج میرے پتر لگوٹے کر کے کچھ نہیں کرنگے جب دونوں نے اس طرح کر کے ہاتھاں چاہ ہاتھ ڈالے نا قال اند والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسن پتر حسین میرے آقا نے فرمایا حسین دیا لکم تو پھڑ لائے حسن حسین دی کمر تو بڑھ ہے دعا کر ہون ایڈ کر سیدہ زارا روان لگے پڑیاں حد کر دیا بابا حسن بڑھے حسین چھوٹا ہے نانا جے دعا جسرن میرے حسین دسو اسی بڑھے نو پیدا سنے آؤ میرے آقا نے فرمایا زارا میرے حسین دیا شانہ کی چھوڑیاں ہونے فرمایا حسن کا میں پیدا سنا حسین جبریل پیدا ایک نبی دا پہلوان تے ایک حسین جبریل رہی عظمت آباد جنہ تے ہوئے آکے جبریل میں پوچھے اجازت ہوئے تے اندر آ جاؤ بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ہاں قدر والے جانتے ہیں امام حسن دا بچپن تے حضرت ابو ہریرہ چوک کے نہ کچھ جگہ بٹھا کے نہ حضرت امام حسن نو پیر پکڑیا پاؤں پکڑ کے میرے بال ویکھیا جی اپنے اس طرح قمیض مبارک پکڑی تے امام حسن دے پیر دی تلی نو سبحان اللہ تسی سمجھے نہیں ورنہ سبحان اللہ جی حضرت ابو ہریرہ امام حسن دے پاؤں پکڑ کے اپنی قمیض دے نال پیر دی تلی دی مٹی کے ساتھ یہ میں جملہ پڑھی کر کے سنائے مگر آج میں اپنے بات ایک منٹ لیے عرض کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرمایا گھوڑا جدو دوڑدا منو دے دوڑن دی قسم ہے فرمایا انہوں جڑا سانس کھلدا نا اون دے ساواں دے وچ جڑی ہوا آندی تے جاندی منو ساواں دے ووگی دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑے دا سوم زمین تے وجدا دھوڑ اٹھدی منو ذریاں دی قسم ہے فرمایا جدو گھوڑا دوڑدا او دا سوم پتھر تے لگدا چنگیاڑی اٹھدی منو چنگیاڑی دی قسم ہے وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دی قسم دی بھائی اساں اللہ دی قسم چکنے ہاں تے اللہ گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم دی یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیراں دی دھوڑ دی قسم چکنا اللہ فرمایا عام گھوڑے نہیں یہ وہ گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرنے جاتے ہیں یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا
ہے جو گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دی قسم رب چکے جتے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم رب چکدا وہ ابو ہریرہ اپنی قمیص نال حسین دے پیر دی امام حسن نے پاؤں کھچ لیا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان حملے پہ پاؤں کھچ کے فرما لگے چاچا جی کی پہ کر دے ہو تسی میرے نانے دے صحابی ہو انج نہ کرو حضرت ابو ہریرہ دوبارہ قدم مبارک پکڑ کے فرما لگے حسن پترا تو تے میری گل کرنا ہے جڑیاں تیری شاناں تیرے نانے تو میں سنی ہے نا کدے زمانے نو خبر ہو جاوے لوگ تینے کلیاں زمین تے رکھا نہیں نہ دے تینے موڈے تے چکے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اپنے پیر حضرت عمر فاروق منبر پہ بیٹھ کے خطاب کرے نا جمعہ دا مولا علی بھی بیٹھے تھکتے نہیں گئے حضرت امام حسین دا بچپن سے ٹوڑے ٹوڑے محفل چاہے مسجد چاہ کے نہ کام لے کلو کے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر فاروق نے جبریل کا اشارہ کر کے یہ منبر تو نیچے ہو جائے میرے نانے دا منبر تواڈا ہے حضرت عمر فاروق نے منبر تو اترے تے امام حسین کے سامنے کوئی ایک مربع دا چودھری کوئی دو مربعوں دا چودھری کسی دے 3 مربعوں بھی چودھری عمر فاروق ہوئے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی وارث عمر فاروق نے منبر تے بیٹھے بچپن چ حسین علی مقام اشارہ کر کے انگلی دا اتار لیا اے لگے پترو میرے نانے دا منبر حضرت عمر فاروق اتر کے سامنے کھلو گئے تھوڑی دیر گزری تھی حضرت امام حسین فرماتے ہیں چلو بیٹھ جاؤ مولا علی سامنے بیٹھے سن مولا علی پکار کے کہہ لگے عمر یہ نہ سمجھی کہ حسین میرا پتر ہے تو میں سکھایا ہے انہیں پوچھو کہ انہیں کیوں کیتا ہے حضرت عمر فاروق منبر تے کہہ لگے حضور یہ اتاریا بھی جے تے بٹھایا بھی جے اتاریا یہ بھی تہاڈا حق ہے بٹھایا تہاڈا حق ہے تو سو ذرا اتاریا کیوں تے بٹھایا کیوں حضرت امام حسین بچے سن ٹر پے بہت جا کے تے مڑ کے کہتے ہیں میں دیکھن آیا تھا کہ نانے دے سامنے پیار کرتے ہیں کہ بڑا بعد وچ والے جانتے ہیں قدر و شان گرامی قدر حضرات اللہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے تے مقام دیتے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے محبین دے لاڈلے پر جدو آئی نا کربلا وچ واری پھر او شان بے نیازی بھی ٹکڑے کرا دیتے آپ ویکھے بے نیاز نے لاڈ بھی دیکھے تے پھر ٹکڑے کرا کے اپنے بے نیازیوں بھی بخری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کربلا دے میدان سے سارے ٹورے نہ ایک کر کے آخری باری جدو میرے امام لیا آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے ہوتے اپنا سر رکھے ہاتھ رکھے نا سر دے آپ فرما لگے زینب بن چلے ایک گل دا دھیان رکھے ایک دن نا جبریل میرے نانا جب وہ بھی آئے تو سیدہ میری تیری امی بیٹھی نہ سکتے تو جبریل دروازے دے کھولے ہو گئے نانا جانے میں کہ فرمایا جبریل آ جانا جبریل دروازے دے کھولی ورد کتنی قبلی والے تو کیویں آواز آہرا بیٹھی حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ ہے انہیں عرض کی تھی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرہ دا حیا کہ تیری تے میری امی کو فرشتے بھی حیا کر دے رہے تو تم بھی اپنے پردے دا خیال رکھی میں شہید ہوں کہ تہاڈے جو کسی دی خیمت بھی آواز بار یزیدیاں تک نہ جاؤ رونا نہیں آواز اچھی نہیں کرنی ایک امام نے جدو فرما دے زینب نے کوئی جواب کے دیتا فرما دیا کہ تو زہرہ دا پتر رہتے مامی زہرہ دیتی سونیا تو شہید ہو جائے گی تے ممبرہ تے بہ کے لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے پر ممبرہ تے لوگ بہ کے زہرہ دی بیٹی دے پردے دے بھی خطبے پڑھن گے میں بھی یہ جدا پردہ کر جاواں گا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب فارسی کے زین اب پڑھ گیا مطلب باپ بیٹی علی دی تے باپ ورگی جڑی دھی علی دی ہوگی تے ہوگی علی ورگی عورت تے دو چیزاں کدے کٹھیاں نہیں ہوئیاں ہمت تے صبر کٹھا نہیں عورت ہوگا پر علی دی بیٹی چ ہمت ویکھ کہ حسین دے بعد حسین بڑھ گیا تے صبر ویکھ رضی اللہ ساتھ بھی نہیں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرن لگے تے سیدہ زینب نے ملے ایک علیحدہ داستان ہے امام زین العابدین بیمار سر بھی ہوش سر بھی 13 سال عمر سینے لگا کے فرما اٹھ بیٹا جاندی بات میرے کو وہ فیض لگا ہے میں نانے دے سینے لگے روایات چاہتے
دروازے چ گئے خیمے دے تے آپ گر گئے امام حسین نے جا کے اٹھا کے فرمایا بیٹا کتنے جا رہے عرض کی تھی بابا وہ اتنے چلے تھے میرا ویر اتنے اتر گیا فرمایا پترا تیری والی کے کوئی نہیں قیامت تک تیرے جو محمد کی نسل چلے پترا آ تو میرے سینے لگ کے میرے کو فیض لا جڑا قیامت تک تیرے سینے جو ولیاں نے جانا ہے عرض کی تھی بابا تو میں کیڑا منہ بکھاواں گا میرے بھائی چلے گئے چاچے چلے گئے میرے چاچا داد بھائی چلے گئے سارے ٹر گئے میرے بابا بھی جا رہے تھے میں کیوں رواں تے قیامت نوں سارے اپنے اپنے تیراں تے بھالیاں تے نیزیاں تے نشان وکھائے تے میں کی وکھاواں گا فرمایا تیرے پیراں چ زنجیراں پیریاں نے وہ تیراں تے نشان وکھان گے تو زنجیراں تے نشان وکھا لے بابا تے میں قیامت نوں دادی نظراں نوں کی وکھاواں گا فرمایا پترا تے میری سواری کربلا جو خالی آئی نا تے سکینہ بابا کر کے رونا انہوں سینے لگا کے پیوں والا پیار دے دے بھی تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے سیدہ شہربانوں نے فرمان لگے کہ تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی کی شہزادی میں تینوں اجازت دینا تو ایران چلی جا اپنے بچے نال لے جا شہربانوں نے قیامت میں تینوں نانے دی شفاعت بھی لے کے دے مانگا جنت بھی نال لے کے دے مانگا سیدہ شہربانوں خرچ کی تھی سونیا میں ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے تو شہزادیاں پر کائنات جب میرے ورگیاں لکھاں شہزادیاں تیرے ورگے شہزادے تے جوڑے تو وار دے گی اکھے سونیا کدے آؤ تاکہ جہاد فرض ہوگا تو میں تیرے تو پہلے تیرے تو جان قربان کر دی حضور ساری زندگی نال گزری تے نہ آخری میرے قدمہ تو جدا تے نہ کرو کہ امام علی مقام سارے نے حوصلے دے میرے امام بھی سارے نے حوصلے دے جو تو دستار رکھی نا نانے دی سرم تیری جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا کمر چپٹ کا بدیا حضرت امام نصران دا آپ نے جنہوں تلوار پکڑی مولا علی دی تے چہرے تے افسردگی بیچے سے کہ حضرت زینب کے قریب آئیاں تے فرمائے کیوں پریشان ہو آپ نے فرمایا میں نانے دی دستار رکھی جبہ امیر حمزہ دا پٹکا حسن دا تلوار مولا علی دی تے رونا وقت کوئی امی دی نشانی بھی مل جاندی سیدہ زہرا فرما لگے دو گھڑیاں ٹھہر رکھی پرانے جس صندوق کی چکی چادر پہ کرے تبیر دے کندھے تے رکھی تے فرمان لگی جلدی وری امی زہرا دے کے گئی تے امی نے آکھیا سی کہ جدوں ویر دولہا بن کے کربلا پر ٹرے نا چادر موڈیا تے میرا بھی حصہ رکھ دے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ویر نوں نہیں ٹوریا میرے امام دی اکھاں چ نکے اتھرو ویکھے نا تے سیدہ زینب نے ویکھ لے تے قریب آ کے فرمان لگیاں تو تے پتراں دی اللہ شان تے نہیں رویا انہوں کیوں رو رہے ہیں آپ فرمان لگے میں نے کوئی بے صبری نہیں ہے بس نانا یاد آئے فرما دیا تیرے تو تے میں اپنے پتر وار دیتے فرما دیا سونے تو تے پتر دین تو والے نے میں تے پتر ویر تو والے نے تو اجے بھی روما چا تیری پہنا تیرے تو قربان ہو جائے آپ نے فرمایا نہیں میں نے کوئی دکھ نہیں بس میں نے نانے دی یاد آئی فرما دیا میں نے دس کی یاد آئے آپ فرمان لگے زینب نے یاد آیا جب میں راج نبی ہوئی جب میں راج نبی ہوئی جبریل بلا لیا کبھی علی پر چل لے پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بنا چڑھن والا تمہار حسین آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس گرزا منہ پہ جدو بھائی دولے بڑھتے سن تو گھوڑیاں تے سفر کرتے سن لوگ تے بہن اپنے بھائیاں نوں واگاں پھڑ کے تے گھوڑی تے بٹھا دیا سن تے شگناں دے ڈرانے پہ دیا سن
اور زینب دا حوصلہ ویکھ جدا ویر تے گھوڑی تے بیٹھ گیا پر انہیں شگنا دے نہیں شہادت دے گانے بن کے ٹولے انہیں ایک بار بھی نہیں آکھیا خیری جانے تے خیری جانے جوانوں پہ تسی ہون معافت آئے ہو جڑے صاحب اولاد ہو میری گل آسانی نہ سمجھ تسی معافت آؤ اس میرے کام سے جاؤ جدو تیار ہو دے ہو کنگھی کر دے یا کپڑے پہنو تے تو انہیں یاد ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے قریب آکھ لو جاتے یہ میں نے بھی کہا تھا تو آٹے بھی کہا تھا معمول ہے یہ دھیاں جڑیاں باپ نے دوالے پھر دیاں لکھیاں لکھیاں تے کچھ دیاں بابا کتنے چلے کدوں آؤ گے بڑیاں ہوتے کچھ دیاں بابا میں کیڑے کپڑے تیار کر کتنے جانا میرے امام دی 7 سال دی سکینہ جو دیکھے نا بابا تیار ہو رہے وہ بھی دیاں باگو باپ دے نہیں تو یہ پھر دی دے پر پوچھ نہیں بابا کتنے چلے ہو کدوں آؤ گے انہوں پتہ سی جڑا چاہتا بڑا پاؤں ہے کوئی وہ میرے امام دے دوالے پھر دیئے کہ میرا بابا تیار ہو جائے مگر میرے امام جدو خیمے جو باہر نکل لگے تے اچانک سکینہ چیخ مار کے نا کہ اپنی ماں رباب دی گودی جو بے ہوش ہو گئے میری امام جدو خیمے جو نکل رہے تھے سیدہ رباب دی آواز رہی حضور تو انہوں امین ہی قسم آجے نہ جائے کربلا دے میدان امام حسین دی 3 بیویاں سبھی حضرت بی بی شہربانو حضرت ام لالا حضرت بی بی رباب یہ بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ کی ماں حضرت امام علی مقام نے نہ دونوں نہ دینا پیار سی کہ آپ عربی دے شعر نہ دے واسطے لکھے تھے آپ نے فرمایا سی کہ جڑے ویڑے تے رباب تے سکینہ نہ ہوئے اس ویڑے چاہوں دا حسین دا دل نہیں کرتا لاڈلی بیٹی سی امام علی مقام نے آواز ہے حضور امین کا سمجھے نہ جائے جو فرمایا میں نے کیوں پکارے سیدہ رباب نے عرض کی تھی حضور سکینہ مجھے اپنے ہوش کرا دو اٹھا کے سینے لگا کے فرما اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کرے گی بابا نظری نہیں بولے سکینہ تے ہوش نہ آئی مگر بارو شمر دی آواز رہی حسین جلدی کروا دے رہا امام نے بیٹی نے سینت دی گوچ رکھا فرمایا بہن میں چلے ہوں تو میری سکینہ کا خیال رکھا انہیں بابا بابا کر کے رونے تینوں پیوں والا پیار دیو سیدہ زینب فرما دیا بیٹا میں تیری سکینہ نو انج پالا گی کہ میں تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرا گی تیری قبر تے جھاڑو دیا کرے گی امام علی مقام جب گھوڑے تے بیٹھے 1 2 3 محمیز لگائیاں تے گھوڑا چل رہی ہے میں کتاب اج پڑھیا کہ ایڈا وفادار گھوڑا سی امام حسین دا کہ جب تیر تلوار نہ زخمی ہو کے وہ گھوڑے تو ڈگن لگے سن نا یہ گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا کی سی کہ میرے سوار نو کدھر ڈگنے ساڑے نہ لگے ایڈا وفادار سی کہ جب آپ نے پانی پلانا چاہیا فراز کے کنارے جا کے تے انہیں پانی نہیں سی پیتا کہ سونیا جب تک سکینہ پانی نہ پیوے گی اج تیرا جانور بھی پانی نہ پیوے گا تیری امام نے جب 3 محنیز لگائی کہ نہ چلیا تے فرمان لگے میں نے پتا تو سویں تلاشاں چک چک کے تھک گئے پر میرا تیرا وعدہ ہے ہن میرے بعد تینوں کسی دا بوجھ نہیں چکنا پڑے گا تے بے وفائی نہ کرتے چل کھڑے آسمان پر بیٹھ کے عرض کی تھی اللہ ابراہیم خلیل اللہ دی باری چھری بول پئی تیرے یار دی باری مکے تے مدینے تے پتھراں کلمے پڑھ رہے میں نہیں بول سکتا وہ تے بے زبان سن تے میں تے زبان والا تو گھڑیاں بولن دی توفیق دے محمد دے دوترے نہ جاندی بات تو گلاں کرا اس گھوڑے نے عرض کی تھی سونے میری وفا تے شک نہ کر اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی تمہارے قدموں وچ گزاری فرمایا ڈردا کیوں نہیں وہ گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے ول بیٹھے نوجوانوں میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھے جب مڑ کے خیمے ول بیٹھے تے سکینہ نو ہوش آ گیا وہ 7 سال دی شہزادی پردہ دار ہے نا وہ خیمے جو باہر تے نہیں آئی آپ کے پردے چ خیمے دی کوٹ چ کھڑی ہے پر نکے نکے ہاتھ خیمے دے منہ وچ باہر نکل سکینہ سے جوڑ کے پیا اٹھتی ہے بابا یہ دے ہو جایا بابا سکینہ مر جائے گی امام علی مقام گھوڑے تو زمین پہ آ گئے سکینہ کیا لگی دے گھوڑے آئے جنا جائیں میرا ویر ابھی مر گیا ہے جے نہیں آیا میرا ویر ابھی آسم گیا نہیں آیا میرا چچا عباس گیا ہے جے نہیں آیا میرے بابا بابا رج کے میں خیل امام علی مقام نے سکینہ سکینہ لایا فرمایا دی سکینہ یہ چھپ کر جا نہیں کری گا سکینہ نے کہنے کے جوڑ
سکینہ جدا باپ مر جائے بچہ یتیم ہو گئی سکینہ بھول کے جب ہمارے کہنے لگی بابا نہ جایا جائے سکینہ یتیم ہو جائے گی بابا جنا بھیاں تے باپ مر جاؤں وہ تے دیوارہ میں لگے رونیاں نے چاچا میر مسلم شہید آئے سب انہاں دی بچی سکینہ بھی روتی سی میں تو کہتی سکینہ نہ رو میرا ویر اکبر تیرا ویر ہے میرے بابا تیرے بابا نے وہ کہتی سی سکینہ یہ تینوں نہیں پتا یتیمی کی مطلب ہے بابا ہن سکینہ نو کی دساں بابا میں نہ یتیم نہ کریا ہوئے جنہاں دیاں تے باپ مر جان تے مگراج بیٹھ رونیاں بابا بابا کردیاں نے بابا جنہاں دیاں تے باپ مر جان تے ویراں نو ملنے آندیاں نے میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے سینے لایا فرمایا زینب ذرا خیمے چ مارا سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ ادھر آؤ سامان کہ زمین نہ گر جائے سیدہ زینب نے آ کے کھچ کے سینے میں اتارے آؤ اور لوگوں کسی کماں کے سوئے رہ جاتے ہو بچے لتانوں چمٹ کے روندے نے نام سینے میں اتار دیا نے بچے چیخا مار کے سویرے روندے نے سارے بچوں نے پکڑے ہوئے شام لے بابا آ جانے انہوں پتا سی بابا آنا کوئی نہیں جدو زینب نے کھل کے سینے میں اتارے آؤ سکینہ نے چیخ ماری کہنے لگی پھوٹی اماں روکڑیاں بابا بیس لین دے تینوں بھی کیوں لبنا منوں بابا نہیں لبنا گلے رو کے کہنے لگی شالا مارنا میر جسے سے نہ ہون نیوانیاں کہنا جس بین جاؤں ہیر نہ کوئی اس کی دنیا کیوں لینا روندے چھڑ کے کربلا دے بتانے چاہے سجدے چ سر قربان کی دعا امت نو دسیا کہ حسینی ہو جڑا سجدے یہ تو تسا سنیا نا کہ یزید بے نماز یزید شرابی تے زانی حسین تے مسجد نبی دا امام حسین تے حق دا لبردار اج بھی جڑا بندہ شراب پی کے زنا کرے مال غیر دا کھاوے نماز نہ پائے تے نعرہ حسین دا مارے او دا کردار تے یزید دی دعا کریا کرو یا اللہ جے سانو حسینی نعرہ دیتا ہے سانو کردار بھی اللہ حسینی عطا فرما امام علی مقام نے سجدے چ سر قربان کر کے میں اور تہانوں یہ سبق دے کہ اے میرے نانا دیو غلاموں میری قربانی نو ضائع نہ کرے گے تو میری قربانی نہ غداری نہ کرے گے سجدے کرے انسان دا شرف ہے کہ اللہ کی بارگاہ چ چھوڑ دے میں اللہ کی بارگاہ چ آخر تے دعا کو اللہ میری توڑی حاضری کو قبول فرمائے بھائی سرفراز بھائی ذوالفقار انہاں دی ساری ٹیم اللہ رب العزت انہاں نوجواناں دی حاضری قبول فرما کے تیری کثیر عطا فرمائے میں چکے کہ پہنچنا پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے اس مسجد رو اللہ ہمیشہ شاد عباد رکھے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ